انگلش کی جو اے بی سی ہوتی ہے نا، اس کے اب کہہ لیں کہ دو پارٹس ہیں ساؤنڈ کے حوالے سے۔ پہلا جو ہے واولز ہے، اے ای آئی او یو، اور جو وائی ہے یہ ڈبل آواز دیتا ہے، کنسوننٹ کی بھی دیتا ہے، واولز کی بھی دیتا ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ واولز کا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اے ای آئی او یو، یو تک کیا ہے واولز ہے، لیکن وائی یعنی کہ دونوں کی آواز دیتا ہے لاسٹ میں، اس لیے وائی جو ہے نا وہ شامل کیا گیا ہے۔ کنسوننٹ کیا ہیں؟ جو پوری اے بی سی میں جتنے بھی اس کے لیٹرز ہیں اس میں اے ای آئی او یو کو نکال دیں، بقایا سب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کنسوننٹ۔ اوپر والا کیا ہے؟ واولز۔ واولز کیا اس کا ساؤنڈ ہے؟ واولز۔ واولز واولز لیٹرز کنسوننٹ لیٹرز۔ اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ انگلش کی گرامر کے اندر سم ٹائم میں اسے یوز کروں گا، جسٹ اتنا بولوں گا کہ یہ کنسوننٹ ہے، یہ واولز لیٹر ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ وائی کیوں ڈبل آواز دیتا ہے؟ شاید آپ کو پچھلی کلاسوں میں صرف اے یا یو تک بتایا گیا ہے، وائی کا نہیں بتایا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کبھی آپ انگلش میں ورڈز پڑھتے ہیں جیسا کہ بیبی، بی جو ہے لاسٹ میں آئی کی آواز دے رہا ہے، اسکائی آئی کی آواز آ رہی ہے اس میں، ہیپی کے اندر بھی وائی جو ہے وہ واولز کا ساؤنڈ دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ورڈز میں آپ دیکھتے ہیں یلو، اب یہ کنسوننٹ کا ساؤنڈ دے رہا ہے، تو وائی جو ہے وہ واول بھی ہے، کنسوننٹ بھی ہے، یہ جسٹ ایک ون لیٹر ہے۔ بقایا جتنے بھی ہیں اے ای آئی او یو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واول۔ دیکھیں واول، واول ساؤنڈز ایسے کہتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں۔ اب نیکسٹ ناؤن کا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا تو اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایف دا ناؤن، اگر کوئی بھی نام کسی چیز کا بھی اینڈ ختم ہوتا ہے ان وائی، یعنی کہ لاسٹ میں وائی آتا ہے، اس کے اینڈ کا مطلب آخر میں وائی آتا ہے، اینڈ دا وائی از پریسیڈڈ، وائی سے پہلے بائی اے کنسوننٹ۔ اگر وائی سے پہلے کنسوننٹ آتا ہے جیسے کہ آرمی، آرمی کے وائی سے پہلے ایم آ رہا ہے تو یہ واول تو نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وائی کاٹ دینا ہے، جب اس کا جمع بنانی ہے، پلورل بنانی ہے تو آئی ای ایس کا اضافہ کرنا تھا۔ آرمی، آرمیز، جب ایک سے زیادہ فوجیں ہوں تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ آرمیز، وائی کاٹ دیں گے۔ اس طرح بیبی کے اندر بھی بیبیز، بیوٹی کے اندر بیوٹیز، جب اس کا آپ نے پلورل بولنا ہے، سٹی، سٹیز، فیری، فیریز۔ تو کیا اس کا رول کیا ہے کہ اگر وائی سے پہلے کنسوننٹ، کنسوننٹ کے بارے میں ابھی بتا چکا ہوں، اب میں بار بار نہیں بتاؤں گا، تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نیکسٹ اس کا ہی کچھ حصہ رہ رہا ہے۔ فلائی، مکھی کو کہتے ہیں فلائز، لیڈی، لیڈیز، اسپائی، اسپائز، اسٹوری، اسٹوریز، تھیوری، تھیوریز۔ تو یہ اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ انگلش کے اندر جب پلورل بناتے ہیں تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آئی ایس لگایا جاتا ہے، اکیلا ایس لگا کر اس کی جمع نہیں بنتی۔